اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی لائف کی پہلی قسط اپلوڈ کر دی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب میں دوسری قسط لوڈ کرنے لگا ہوں۔ امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور اس سے بھی آپ سبق سیکھیں گے کہ زندگی میں اگر انسان محنت کرے تو وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو ضرور کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ آج میں اپنی لائف کی دوسری قسط شروع کرنے لگا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ پہلی قسط میں نے ختم کی کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ بھائی میرے کہیں دور ہوتے تھے، ان کو بلایا گیا، کچھ دیر ویٹ کیا گیا دن کا، وہ بھائی بھی آ گئے۔ تو ماشاءاللہ ہم چاروں ان کے آخری رسومات میں شریک ہوئے۔ تو میں سب سے چھوٹا تھا، میری عمر اس وقت بہت ہی کم تھی، یعنی آپ یہ حساب لگا لیں کہ دوسری تیسری جماعت کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہوئی تھی اور والدین کی تربیت تھی۔ تو ہم ان کے کفن دفن سے فارغ ہو کے گھر آ گئے۔ تو اس کے بعد اس دور میں 5 دن، جس طرح آج کل بھی کلو کراتے ہیں تیسرے دن، اس دور میں 5 دن رہتے تھے، یعنی اس کو ہم پھوڑی کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ افسوس والے گھر میں ایک دری سی بچھی رہتی ہے اور سب آ کے مرد الاتا فاتحہ کہتے ہیں اور عورتیں الاتا فاتحہ کہتی ہیں۔ تو وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو ہم 5 دن ہم نے نکالے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 5 دن کے بعد ختم شریف کرواتے ہیں۔ تو ختم میں یہ ہوتا ہے کہ سب وہاں پر جتنے بھی ہیں اپنے رشتہ دار، ان کو روٹی کھلانی ہوتی ہے، کھانا دینا ہوتا ہے۔ تو یہ رسمیں تھیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے دکان تھی، اس میں سے گھی چاول وہ لیے اور وہ اس دن ہم نے کھانا بنایا اور سب کو کھلایا اور برادری کو بھی دیا۔ تو یہ سلسلہ اس وقت چلتا تھا اور چلتا رہا۔ تو ہم اس سے فارغ ہو کے پھر اصل دنیا داری کی طرف راغب ہو گئے۔ تو پھر جو اصل لائف ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو میری والدہ، بھائی میرا اپنے جاب پہ چلا گیا، شادی شدہ تھا، اس کے اپنے بچے تھے، بڑی مشکل سے وہ بھی اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ بہن میری اپنے میاں کے ساتھ آ گئی، چھوٹی بہن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آ گئی۔ تو اس کی مدد بھائی کرتا تھا، پھر وہ اس کو خرچہ دینا اس نے شروع کیا، مگر بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے۔ تو بہرحال وہ پڑھتی رہی۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میرے والد نے اپنی فوتگی سے کچھ دن پہلے دکان میں کچھ سودا ڈلوا دیا تھا اور کہتے تھے کہ یار تو اس طرح کیا کر کہ یہ تیری روزی روٹی چلے گی، تو جب شام کو آتا ہے تو اس دکان پہ بیٹھ جایا کر پڑھنے کے بعد۔ تو میں صبح اسکول چلا جاؤں، پھر جب آؤں 1-2 بجے تو وہی ہوم ورک کروں اور گولیاں ٹافیاں اور 2 آنے کی چینی، 2 آنے کا گڑ اور یہ چھوٹی چھوٹی پتی اور یہ میں بیچتا رہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سینس دی کہ میں اس پیسے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا تھا۔ وہ میں مہینے ہفتے بعد اکٹھا کر کے، تو ہمارے ساتھ ایک قصبہ تھا، شہر تھا چھوٹا سا، وہاں جاتا تھا اپنے ماموں کو ساتھ لے کے۔ جو پھوپھے کا ذکر کیا ہے نا میں نے،
ان کو میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ جاتے تھے، تو پھر میں وہاں سے سودا سلف لے کے تو میں آ جاتا تھا۔ پھر مجھے کوئی بھی چیز ملتی تھی، سبزی اگر کہیں سے سستی مل جاتی تھی وہ بھی میں دے آتا تھا، مرغی دیسی اگر سستی مل جاتی تھی تو میں پرچیز کر کے وہ میں اس قصبے میں بیچ آتا تھا۔ تو میں نے اس طرح سلسلہ بھی چلانا شروع کر دیا۔ خیر وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں رکتا، وقت کے پاؤں ہوتے ہیں تو یہ بڑے تیز ہوتے ہیں اور چلتا ہے، مگر جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ بڑی آپ کے بڑے امتحان لیتا ہے، بڑے اس میں مشکلات آتی ہیں۔ تو اس میں آپ کو نہ کوئی رشتہ دار پوچھتا ہے، سگے نہیں پوچھتے، آپ نے اکیلے ہی آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک چل رہے تھے۔ والدہ جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت گھر کا کام کرتی تھی، یا انہوں نے جو گائیں بھینسیں تھیں، کہ بھینسیں نہیں تھیں گائیں تھیں، ان کو وہ صبح ہمارے چرواہا تھا وہ لے جاتا تھا، شام کو تھوڑا بہت ان کو گھاس گھوس ڈالا اور دودھ ہمیں ان سے حاصل ہو جاتا تھا، کچھ بیچ دیتے تھے، کچھ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتے تھے، پورا کر لیتے تھے۔ بہرحال زندگی تھی ٹف، مشکل مجھے، کیونکہ وہ یادیں اب تک یاد ہیں، اسی لیے میں نے شیئر کرنا ضروری سمجھا ہے کہ میں یہی شیئر کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کوئی ایسا بندہ ہو، مگر محنت نہ چھوڑے۔ محنت چھوڑ دے گا تو ذلیل ہوگا، محنت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے گی، اور میری طرح انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومیں گی اور آخر میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو پھر میں دوستوں وہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی سبزی آ رہی ہے، کبھی امرود آ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے، ساری چیزیں سیل ہو رہی ہیں، کبھی انڈے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ ہمارا نا چلتا رہا۔ تو میں اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ، تو بعض دفعہ مشکل وقت بھی آتا۔ ایک دفعہ ایسا آیا کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، عید تھی اور پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، معاشی حالات کچھ اس طرح کے بھی ہوئے بیچ میں۔ تو والدہ کہنے لگی، اور رشتہ دار گزر رہے تھے، کسی نے ہمیں پوچھا بھی نہیں، تو والدہ سے میں بیٹھا ہوا تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو والدہ رونے لگ پڑی۔ تو میں نے کہا امی جان آپ روئیں نہیں، میں اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالوں گا۔ میں باہر گیا تو ہمارے باہر کا مطلب کہ دوسری زمین میں، ملک سے باہر نہیں، دوسری ایک زمین تھی جو والد صاحب نے لی ہوئی تھی گاؤں میں، اس میں امرود لگے ہوئے تھے۔ تو امرود کی ایک ٹوکری چھوٹی وہ میں نے بھری، تو ایک چھوٹا سا بازار تھا گاؤں کا، وہاں میں وہ لے گیا، تو میں نے وہاں جا کے رکھ دیے عید کے دن بیچنے کے لیے۔ تو وہاں ایک سبزی والا ہے، تو وہ کہتا ہے گاؤں کے دعوے منڈیا تو کدھر آ گئے ہیں؟ میں نے کہا یار میں نے بھی امرود بیچنے ہیں۔ کہتا چل مجھے بتا کتنے کے ہیں؟ میں نے کہا 12 روپے کے ہیں۔ کہتا میں 10 روپے دوں گا۔ میں نے کہا دو 10 روپے مجھے۔ تو میں نے اس سے 10 روپے لیے، تو 2-2.5 روپے کا سامنے ہی گوشت تھا وہ لیا، میرا خیال ہے کلو ملا کہ آدھا کلو ملا، مجھے اب سے یاد نہیں کہ اس دور میں سست پائی تھی، پیسہ کوئی نہیں تھا مگر چیزیں سستی تھیں۔ تو وہ میں لے کے والدہ کے پاس آ گیا، تو میں نے کہا والدہ آپ پکائیں، امی جان آپ پکائیں دیکھیں۔ انہوں نے پہلے پوچھا کہ تمہیں پیسے کہاں سے ملے؟ میں نے کہا امی میں نے باہر سے امرود توڑے اور وہ میں فلاں بابا جو بیٹھتا ہے ہمارے گاؤں کا اس کو میں بیچ آیا ہوں، اور یہ پیسے بچے ہیں اور یہ میں لے آیا ہوں۔ تو والدہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تو جب وہ چہرہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں نے کہا نہیں نصیر، تم نے محنت کرنی ہے، اور محنت کرو گے تو تم انشاءاللہ آگے اچھی جگہوں پہ، اچھی پوسٹوں پہ، سب جگہوں تم نے کام کرنا ہے۔ تو میں نے پھر وہ عید ہماری وہ بڑی اچھی گزری، ٹھیک ہے کپڑے نہیں تھے مگر کھانا پکا، اور بہترین قسم کا کھانا پکا۔ باقی ہمارا جو اسی طرح دال ساگ پکتا رہا،
रहता था और वही हम खाते रहते थे। तो मुश्किलात बीच में आती थी तो वो हम अल्लाह के फजल से उनसे नब दज़मा रहते थे। अब ये किस्त नंबर 2 है, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अगली किस्त के लिए मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और उसमें बड़ी दिलचस्प और मज़ीद स्ट्रगल की बातें हैं, वो उसको आप मिस ना कीजिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। ये एक सच्ची कहानी है, सच्चा वाक़या है। मैं कस्में नहीं उठाता और मैं बिल्कुल सच्ची दास्तान आपको सुनाऊंगा और ये आखिर तक चलेगी। अब ये ख़त्म होती है 10 किस्तों में, 30 किस्तों में, 40 में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो वाक़यात आए हैं वो मैं आपको सुनाता जाऊंगा। शुक्रिया मेरे दोस्तों, खुश रहें आपको किसी मुश्किल से ना गुजरना पड़े। अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला का फजल आप पर ता हयात रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।